بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ مسلم نسل کشی کے خلاف بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ بھارتی نیوی کے سابق سربراہ کا بڑا انکشاف، کہا کہ بھارت میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف صدر اور وزیر اعظم کو لکھے گئے مذہبی خط پر بھارتی فوج کے تمام سابق آرمی چیفز نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نیو یارک اپارٹمنٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ نیو یارک کے اپارٹمنٹ کی عمارت میں آگ لگنے سے 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ سے مجموعی طور پر 63 افراد زخمی ہوئے۔ پوپ فرانسس کا سانحہ مری پر اظہار افسوس۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے سانحہ مری پر اظہار افسوس۔ موٹر سائیکل گینگ کی فائرنگ سے 200 افراد ہلاک۔ نائجیریا میں کئی دنوں سے جاری موٹر سائیکل گینگ کی اندھا دھند فائرنگ کے مختلف واقعات میں کم از کم 200 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے دوران اپنے والدین سے بچھڑنے والا 2 ماہ کا بچہ سہیل بالآخر اپنے خاندان کو مل گیا۔ سعودی شہزادی 3 سال بعد قید سے رہا۔ سعودی شہزادی بسمہ بنت سعود اور ان کی بیٹی کو کسی الزام کے بغیر حراست میں رکھنے کے 3 سال بعد بالآخر رہا کر دیا گیا۔ آنگ سان سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا۔ میانمار کی عدالت نے معزول رہنما آنگ سان سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا سنا دی۔ یوکرین کے مسئلے پر روس کا بڑا بیان، کہا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر یوکرین تنازع اور یورپی یونین کا مذاکرات کا حصہ بننے سے متعلق کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ فلسطین دشمنی میں اسرائیل کی تمام حدیں پار۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بل پیش کیا ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو اپنے اسرائیلی شوہر یا بیوی کے ساتھ اسرائیل میں رہنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عالمی وبا کورونا کا خوف، خاتون نے بچے سمیت زہر پی لیا۔ بھارت میں عالمی وبا کورونا وائرس کے خوف سے ایک خاندان کے 3 افراد نے زہر پی لیا، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ ترکمنستان میں موجود جہنم کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ترکمنستان کے صدر نے 50 سے مسلسل جلنے والی آگ کو بجھانے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار تھم نہ سکے۔ اومیکرون کے بعد کورونا کی ایک اور نئی قسم نے جنم لیا۔ مشرق وسطی کے ملک قبرص میں کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کا انکشاف ہوا۔ آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
हेड लाइन्स आपने मुलाजा की, बढ़ते हैं अब तफसीलात की जाए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुस्लिम नस्ल कशी के खिलाफ भारत के अंदर से भी अब आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय नेवी के साबिक सरबराह का बड़ा इंकशाफ, कहा कि भारत में जारी मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ सदर और वजीर आजम को लिखे गए मजहबी खत पर भारतीय फौज के तमाम साबिक आर्मी चीफ्स ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। भारत के आला अस्करी हुकाम ने मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ सदर और वजीर आजम को खत लिखा था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्क में अमन और अमानगी की कोई भी खिलाफ वर्जी दुश्मन बैरूनी क़ुव्वतों को हौसला दे देगी। खत में 17 दिसंबर को हरिद्वार में 3 रोज़ा मजहबी कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान के मुसलमानों को कत्ल करने के बारे में मुतालबात पर शदीद खौफ और अफसोस का इजहार किया था। अब भारतीय नेवी के साबिक चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि मुसलमान की नस्ल कुशी के खिलाफ लिखे गए खत पर भारतीय फौज के तमाम साबिक सरबराहान ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। ख्याल रहा है कि खत लिखने वालों में भारतीय नेवी के 4 और एक वज़ैया के साबिक सरबराह शामिल थे, जबकि मुज़म्मती खत पर भारतीय ब्यूरोक्रेट्स और नुमाइया शख्सियात समेत 100 मजीद अफराद ने दस्तखत किए, जबकि खत में सिख, ईसाई, दौलतों समेत दूसरी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी की भी मज़म्मत की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने से 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने से 9 बच्चों समेत कम से कम 19 अफराद हलाक हुए। आग लगने की वजह से मजमूई तौर पर 63 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 32 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 13 अफराद की हालत तशवीशनाक है। न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट की कमिश्नर इमारत में लगने वाली आग को हैरानकुन करार दे दिया, जबकि उनका कहना है कि तकरीबन 200 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए भेज दिया गया है। उनका कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि आग पोर्टेबल हीटर की वजह से लगी, जो कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल भी एक और इमारत में आग लगी थी, जिसमें 8 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक हुए थे। पोप फ्रांसिस के सानह मरी पर इजहार अफसोस। वेटिकन में मुनक़दा तकरीब में सानह मरी में जांबाग अफराद के लिए दुआएं भी की गई। पोप फ्रांसिस ने सानह मरी पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वो लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मरी में 7 जनवरी की रात को आने वाले बर्फानी तूफान ने 20 से ज़्यादा जिंदगियां निगल लीं। हुकूमत ने मरी को आफतज़दा करार देकर एमरजेंसी नाफज कर दी और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। नाइजीरिया में कई दिनों से जारी मोटरसाइकिल गैंग की अंधाधुन फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में कम से कम 200 अफराद हलाक हो गए। नाइजीरिया के शुमाल मगरबी रियासत में कई दिनों से मोटरसाइकिल सवार गिरोहों की फायरिंग से 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। फायरिंग के ये वाक़यात गुज़श्ता हफ्ते होने वाले फौजी फ़ज़ाई हमलों के जवाब में किए गए, जिसमें कुछ जराइम पेशा गिरोहों को अपने ठिकानों से निकलने पर मजबूर कर दिया गया था। मुकामी तौर पर डाकुओं के नाम से जाने जाने वाले ये गिरोह मुजरिमों के जदीद तरीन नेटवर्क में हैं, जो इस इलाके के बड़े हिस्से में काम करते हैं और अक्सर जानवर चोरी जबकि मुकामी अफराद को तावान के लिए अगवा करते हैं। हुकूमत ने सरकारी तौर पर इन डाकुओं को दहशतगर्द करार दिया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरोहों और इनके हामियों पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। जुमे को इब्तदाई तौर पर यह इतला मिली थी कि 300 बंदूक बरादर मुश्तबा अस्करियत पसंद इस इलाके में दाखिल हुए। 100 से ज़्यादा अफराद को हिलाक किया, जबकि मुसल्लह अफराद ने हमले में घरों को जलाया और लाशों को मस्ख कर दिया और 2000 से ज़ायद गाय भैंसें चोरी कर ली। इंसानी अमूर के वजीर सादिया उमर फारूक ने बताया कि गुज़श्ता कई दिनों के दरमियान 200 से ज़्यादा अफराद को दफन किया जा चुका है, जबकि उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि 10,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके और बहुत से लोग अब तक लापता हैं। इसके अलावा नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी ने वादा किया है कि हुक्मरान इन मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के दौरान अपने वालिदैन से बिछड़ने वाला 2 माह का बच्चा बिलाखिर अपने वालिदैन से मिल गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के दौरान अपने वालिदैन से बिछड़ने वाला 2 माह का बच्चा सोहेल बिलाखिर अपने ख़ानदान को मिल गया। गुज़श्ता 19 अगस्त को अमेरिकी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर अफगान शहरियों के अमेरिका रवानगी में अफरा तफरी की वजह से 2 माह के बच्चे सोहेल अहमदी को इसके वालिदैन ने अमेरिकी फ़ौजी के हवाले किया।
تاہم جب سہیل کے والدین افغانستان سے نکلنے کے لیے امریکی پرواز میں داخل ہوئے تو انہیں ان کا بچہ نہیں ملا اور کافی دیر کی تلاش کے بعد والد مرزا علی احمدی جو امریکی سفارت خانے میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے، والدہ ثریا اور ان کے 4 دیگر بچوں کو پرواز کے ذریعے امریکہ بھیج دیا گیا۔ والدین کو مہینوں تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، تاہم نومبر میں انہیں اپنے بیٹے کی تلاش کے بارے میں برطانوی خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ میں معلوم ہوا کہ سہیل افغانستان میں 29 سالہ حامد صافی نامی ٹیکسی ڈرائیور کے پاس ہے۔ جب سہیل کی ٹھکانے کی تصدیق ہوئی تو بچے کے دادا محمد قاسم رضاوی جو شمالی مشرقی صوبے بدخشاں میں رہتے ہیں، بچے کو لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ صافی نے بتایا کہ انہیں سہیل کابل ایئرپورٹ پر اکیلا زمین پر روتا ہوا ملا، جسے وہ اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سہیل کے والدین کی تلاشی تک وہ اسے اپنے بچے کی طرح پالیں گے، جبکہ انہوں نے شیرخوار بچے کا نام محمد عابد رکھا اور فیس بک پر ایک ساتھ تمام بچوں کی تصاویر پوسٹ کی۔ صافی نے بچے کو اس کے دادا کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو بھی امریکہ منتقل کیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق 7 ہفتوں کے مذاکرات کے بعد طالبان پولیس نے دونوں خاندانوں کے درمیان معاہدے کروایا اور بچے کو ہفتے کے روز اس کے دادا کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی شہزادی بسمہ بنت سعود اور ان کی بیٹی کو کسی الزام کے بغیر حراست میں رکھنے کے 3 سال بعد بالآخر رہا کر دیا گیا۔ شہزادی بسمہ بنت سعود کے خاندان نے 2020 میں ایک بیان کے ذریعے اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ ممکنہ طور پر گرفتاری کی وجہ ان کا انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ شہزادی بسمہ بنت سعود نے سعودی شاہی خاندان میں انسانی ہمدردی کے امور اور آئینی اصلاحات کی ایک نمایاں وکیل کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ شہزادی بسمہ 1953 سے 1964 تک سعودی عرب کے حکمران شاہ سعود کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آنگ سان سوچی کو مزید 4 سال قید کی سزا ہو گئی ہے۔ 76 سالہ آنگ سان سوچی کو بغیر لائسنس کی واقی ٹاکیز رکھنے کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ آنگ سان سوچی کے خلاف 11 مقدمات زیر سماعت ہیں، جن کی مشترکہ سزا 100 سال سے زیادہ قید ہے۔ گزشتہ ماہ بھی میانمار کی عدالت نے آنگ سان سوچی کو 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ انہیں سزا عوام کو فوج کے خلاف اکسانے اور کورونا قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں سنائی گئی تھی۔ 76 سالہ آنگ سان سوچی اس وقت سے جیل میں ہیں جب سے فوج نے ان کی حکومت کو معزول کر دیا تھا۔ آنگ سان سوچی کے دور حکومت میں سال 2016 اور سال 2017 کے درمیان روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا گیا، جس پر دنیا بھر کی جانب سے میانمار حکومت پر شدید تنقید بھی کی گئی تھی اور سوچی سے امن کا نوبل انعام بھی واپس لے لیا گیا تھا۔ یوکرین کے مسئلے پر روس کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر یوکرین تنازع اور یورپی یونین کا مذاکرات کا حصہ بننے سے متعلق کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ یوکرین کے مسئلے پر لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، روس نے واضح کر دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہے مذاکرات سے قبل یہ واضح کر دیا کہ روس کی جو شرائط پہلے تھیں وہ نہیں بدلیں گی۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین اور نیٹو کی جانب سے امریکہ کی ہدایات آ رہی ہیں جو کہ مایوس کن ہیں۔ یوکرین کی سرحد سے روس اپنی فوج اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک نیٹو کی پیش قدمی نہیں رکتی، اور دوسرا یورپی یونین کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا وہ مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ روس اپنی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ مذاکرات سے متعلق وزارت خارجہ نے کہا کہ ابھی کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ مذاکرات حوصلہ افزا نہ ہوں اور ہو سکتا ہے ایک میٹنگ کے بعد ہی اقدام پذیر ہو جائے۔ فلسطین کی دشمنی میں اسرائیل تمام حدیں پار کر گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بل پیش کیا ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو اپنے اسرائیلی شوہر یا بیوی کے ساتھ اسرائیل میں رہنے پر پابندی عائد کر دی۔ نیا شہریتی قانون کا یہ بل وزارت کمیٹی برائے قانون سازی میں پیش ہوا، جس کے بعد اسے اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جہاں اکثریتی ووٹ کے بعد اسے قانون کی شکل دے دی جائے گی۔ اس سے قبل 2003 میں بھی یہ بل پیش ہوا تھا، لیکن اکثریتی ووٹس کی کمی کی بنا پر جولائی میں اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تاہم بغیر کسی قانونی دفعات میں شامل کیے اسے فلسطینیوں کے خلاف قانون بنائے رکھا ہے۔ اس بار اسے باقاعدہ اور سرکاری سطح پر قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے ایک ماں نے بچے سمیت زہر کھا لیا۔ بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کے خوف سے ایک خاندان کے 3 افراد نے زہر پی لیا، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں لکشمی نامی خاتون کے شوہر کی
دسمبر میں موت واقع ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اور ان کا خاندان اسی صدمے میں تھا کہ خاتون سمیت ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ لکشمی کی 23 سالہ بیٹی، اس کے 3 سالہ بیٹے سمیت دیگر افراد کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا۔ کورونا وائرس کے خوف سے اس خاندان نے زہر پی لیا، جس کے نتیجے میں خاتون اور اس کا 3 سالہ بیٹا ہلاک ہو گیا، جبکہ گھر کے دیگر افراد بچ گئے۔ ترکمانستان میں موجود جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ترکمانستان میں موجود جہنم کے دروازے کو بند کرنے کا حکم۔ جہنم کا دروازہ کے نام سے مشہور گڑھے میں لگی آگ کو ترکمانستانی صدر کا حکم آنے کے بعد بجھانے کے لیے ماہرین سے مدد طلب کی جا رہی تھی۔ ترکمانستان کے صحرا کاراکم میں موجود یہ گڑھا 1971 میں گیس ذخائر کی تلاشی کے دوران ایک حادثے کی وجہ سے بنا اور اس کے بعد گڑھے میں لگنے والی آگ آج تک بجھائی نہیں جا سکی۔ سابق سوویت یونین کے دور میں بننے والے اس گڑھے کی گہرائی 20 میٹر اور چوڑائی 70 میٹر ہو چکی ہے۔ جہنم کا دروازہ اب سائنسدانوں اور سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بن چکا ہے۔ ترکمانستان کے صدر قربان کلی کے مطابق اس گڑھے کی وجہ سے ماحول اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور قدرتی ذخائر کا نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار تھم نہ سکے اور کورونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آ گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ملک قبرص میں کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کا انکشاف۔ کورونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا اور جنوبی افریقہ قسم اومیکرون کے بعد اب ایک اور نیا ویرینٹ کے سامنے آنے کا انکشاف ہوا اور اس بار قبرص کے سائنسی ماہرین نے نئی قسم کی موجودگی کا دعویٰ کیا۔ قبرص بایولوجیکل سائنس کے پروفیسر کوسٹرکس نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ سارس کووڈ-2 کی نئی قسم کا دعویٰ کیا ہے، جو ڈیلٹا اور اومیکرون کی ایک مشترکہ قسم ہے۔ یونیورسٹی آف قبرص سے تعلق رکھنے والے لیبارٹری آف بایو ٹیکنالوجی کے سربراہ پروفیسر کوسٹرکس نے اپنے تحقیقی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ قبرص میں اومیکرون اور ڈیلٹا کی ایک مشترکہ قسم سامنے آئی ہے، جسے ڈیلٹا کرون کا نام دے دیا گیا۔ اس قسم میں ڈیلٹا جینوم کے ساتھ اومیکرون جینیٹک کی علامات پائی گئی اور جس بنا پر اسے یہ نام دے دیا گیا۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ قبرص میں اب تک کورونا کے اس نئے ویرینٹ ڈیلٹا کرون کے 25 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ماہر پروفیسر کے دعوے کے بعد ماہرین نے ریسرچ کو وائرس کی جانچ کرنے والے انٹرنیشنل ڈیٹا بیس کو بھیج دیا، تاہم اب تک کسی بین الاقوامی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس نئے ویرینٹ کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے نیوز آئی۔